امریکہ ایران بات چیت میں پیش رفت، خام تیل کی قیمتوں میں 11% سے زائد کی کمی، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی، انڈیکس میں 6,962 پوائنٹس کا اضافہ۔ بجلی کی بڑھتی طلب، حکومت کا مزید 2 LNG کارگوز منگوانے کا فیصلہ، مئی میں اسپاٹ مارکیٹ سے خریداری کے لیے ٹینڈر جاری، عالمی کمپنیاں 7 مئی تک بڈز جمع کرا سکیں گی۔ فورس میجور لگا کر قوم کو کیپیسٹی پیمنٹ سے نجات دلائی جا سکتی ہے، اطلاق فرنس سوائل پاور پلانٹس پر کیا جائے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں فیصلہ نافذ کرنے کے لیے ہمارے پاس اچھا موقع ہے، سابق وزیر توانائی خرم دستگیر کی تجویز۔ اور وفاقی PSDP میں 167 ارب روپے کی کٹوتی، 833 ارب روپے رہ گیا، کفایت شاری اقدامات کے تحت ترقیاتی فنڈز میں کمی کی گئی، حکومت کی تمام وزارتوں کو نظر ثانی شدہ بجٹ کے اندر رہ کر اخراجات کرنے کی ہدایت۔ اور آپ کو ذکر کریں گے غیر ملکی کرنسیز کا، انٹر بینک میں ڈالر کی قدر کو دیکھا جائے تو آج 3 پیسے کی اس میں کمی ہوئی، جس کے بعد اس کی قیمت 278 روپے 72 پیسے پر آ گئی ہے۔ پھر یورو کے حوالے سے آپ کو بتائیں، یہ آج 1 روپیہ 25 پیسے مہنگا ہوا۔ پھر برطانوی پاؤنڈ کو دیکھیں تو اس کی قدر میں 1 روپیہ 59 پیسے اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد قیمت 379 روپے 4 پیسے پر پہنچ گئی ہے۔ گولڈ مارکیٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں، ملک میں 3 دن کمی کے بعد سونے کی لمبی چھلانگ دیکھی گئی، فی تولہ 11,000 روپے مہنگا، جبکہ قیمت 4,88,962 روپے پر آ گئی ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت کو دیکھیں تو یہ 9500 روپے اضافہ ہوا ہے اس میں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ گولڈ $111 فی اونس مہنگا ہوا ہے، جس کے بعد قیمت $4,666 پر پہنچ گئی ہے۔ آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ذکر کریں گے مشرق وسطیٰ صورتحال سے پاکستان کی معیشت کو درپیش خطرات کا۔ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان معیشت کو اب تک 10 سے 14 ارب ڈالر نقصان ہو چکا ہے۔ اگر جنگ نے طوالت پکڑی تو نقصان 68 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ پرائم رپورٹ کا جائزہ لیں تو ایکسپورٹ میں 50% کی بڑی کمی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ترسیلات زر میں بھی 40% تک کمی کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر مہنگائی کی بات کریں تو اس کی شرح آنے والے دنوں میں 17% تک پہنچ سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود بھی اعتراف کیا کہ آئل کا ہفتہ وار امپورٹ بل 30 کروڑ سے بڑھ کر 80 کروڑ ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ اگر ہم اثرات کا جائزہ لیں تو صورتحال خراب ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اب تجارتی خسارہ 46 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، جبکہ ایکسپورٹس میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ پھر امپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی 21 ماہ کے بعد ڈبل ڈیجٹ میں پہنچ چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں بے روزگاری کی شرح میں بھی اضافے کا امکان ہے، جس میں مسلسل اس سے پہلے بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ سب سے بڑا چیلنج غربت میں اضافے کا ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی کے CEO ڈاکٹر علی سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جبکہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے صدر عثمان شوکت صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اس سے پہلے دیکھتے ہیں شکیل احمد کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کی معیشت بھی مشرق وسطیٰ جنگ کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی ہے۔ علاقائی کشیدگی طویل ہونے کی صورت میں ملکی معیشت کو 50 سے 68 ارب ڈالر نقصان کا خدشہ ہے۔ امریکہ ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کے غیر یقینی مستقبل سے معیشت کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی کی رپورٹ کے مطابق موجودہ صورتحال میں 51 دن کی جنگ کے اثرات کے لحاظ سے ملکی معیشت کو سالانہ بنیاد پر 10 سے 14 ارب ڈالر نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تیل کا ہفتہ وار درآمدی بل 30 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 80 کروڑ ڈالر تک جانے کا اعتراف کر چکے۔ اگر تیل کی عالمی قیمتیں 150 ڈالر فی بیرل تک گئیں تو نقصانات کا حجم 50 سے 68 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین صورتحال کو تشویشناک قرار دے رہے ہیں۔ یہ سینیریو پرسسٹ کرتا ہے اگلے 3 مہینے تک اور ہمیں کوئی پیسفل ایگریمنٹ یا ریزولوشن نہیں ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ میں $20 بلین کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ٹریڈ کے متعلق کاسٹ ہے، اکنامک ایکٹیویٹی میں جو کمی ہو رہی ہے، ایکسپورٹس میں کمی ہو رہی ہے، ریمیٹنس میں کمی ہو رہی ہے، یہ سب ملا کے ہماری اکانومی کے اوپر اس کے نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں۔ معاشی ماہرین نے خطے میں جنگ کے ممکنہ معاشی نقصانات سے بچنے کی راہ بھی دکھا دی۔ پور سیگمنٹ جو 40 سے 50% پاپولیشن ہے، بلو دا پاورٹی لائن ہے، اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہمارے ڈیفرنٹ کیش ٹرانسفر پروگرام کام کر رہے ہیں، انہی کو ہم سکیل اپ کریں گے۔ ہمیں مڈل ایسٹ کو اس وقت واچ کرنا ہوگا اور ہمیں وہ ایک لیبر فورس تیار کرنی ہوگی تاکہ جو فیوچر میں ہمیں خدشات ہیں کہ ہماری ریمیٹنسز کم ہوگی، ہم اس کو اوور کم کر سکیں۔ مشرق وسطیٰ میں صورتحال اگر بگڑی تو معیشت کو شدید تر دھچکے لگنے کا خدشہ ہے۔ عوام کی قوت خرید مزید کم ہوگی، جبکہ توانائی کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی 17% کی بلند سطح تک بھی جا سکتی ہے۔ معاشی نقصانات کم کرنے کے لیے اقتصادی ماہرین نے مستقل امن کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کرنے اور بڑھتی درآمدات پر قابو پانا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔
कैमरामैन अवैस काजी के साथ शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। प्राइम के सीईओ डॉक्टर अली सलमान साहब, मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। डॉक्टर साहब, मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, इससे पाकिस्तान ज़ाहिर है मुतासर हो रहा है। आपकी जो रिपोर्ट है, इसके मुताबिक ही इससे 10 से 68 अरब डॉलर तक का नुकसान का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ये जो दावा है, इसके लिए किन अदाद शुमार को जमा किया गया, और फिर कुछ मज़ीद डिटेल्स भी हैं जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं इस रिपोर्ट के हवाले से? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। ये जो हमने अभी कायमा कमेटी में ब्रीफिंग दी थी, उसमें हमने 4 बड़े अनासर को, फैक्टर्स को मद्देनज़र रखा था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ज़ाहिर है जो हमारी एनर्जी की कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई। एनर्जी को इंपोर्ट करने की, ऑयल को इंपोर्ट करने की कॉस्ट है। अभी खुद प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि पर वीक 300 मिलियन के बजाय गवर्नमेंट को $800 मिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। दूसरा ये कि इसके साथ हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जुड़ा हुआ है, और हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट में इजाफा हो रहा है और उस तनासुब से एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं हो रहा। और आज ही की रिपोर्ट है कि ट्रेड डेफिसिट, पाकिस्तान को तारीखी ट्रेड डेफिसिट का सामना है, तिजारती खसारे का सामना है। और पिछले 46 महीनों में हमारा जो एक रिकॉर्ड तिजारती खसारा बढ़ गया है, $4 बिलियन के करीब हो गया है, जो कि पिछले तकरीबन 4 साल में सबसे ज़्यादा सतह के ऊपर आ गया है। और चौथा है रेमिटेंस। चूँकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट और हमारी जो एक्सटर्नल पेमेंट है, उसका एक बड़ा इन्हिसार हमारी रेमिटेंस के फ़्लो के ऊपर है, और उसका एक तकरीबन 50% से ज़्यादा हिस्सा गल्फ़ से आ रहा है। तो ज़ाहिर है जब वहाँ की इकॉनमीज़ मुतासिर होंगी, वहाँ पर एक इस तरह का माहौल जो बन गया है वो होगा, तो जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी हो रही है। जैसे कतर में हमने देखा है, कतर में इस वक्त जो वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि -8% GDP ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये जो स्टेट्स हैं जो ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रही हैं, वो उससे मुतासर है, और उसके अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे मुतासर हो रही है, और पाकिस्तान उससे बराह रास्त असरअंदाज होगा। सो हमने अपनी आदाद शुमार में एक रेंज बताई थी, और ये आदाद शुमार फाइट के प्रोफेसर डॉक्टर नासिर इकबाल की रिसर्च पर बेस्ड थे। और उसमें हमने ये बताया था कि अगर आप ऑयल की जो कीमत है, अगर आज फ़र्ज़ करें $120 है, और यही सूरत हाल अगर 1 साल तक रहती है, एक अनसर्टेनिटी या गैर यकीनी सूरत हाल रहती है, तो उसकी वजह से इतनी कॉस्ट आ सकती है। और अगर ये बढ़ती जाती है, ये गैर यकीनी सूरत हाल, और अगर क्रूड की जो कॉस्ट है वो $150 पर बैरल को भी क्रॉस कर जाती है, और एक एक्सट्रीम सिनेरियो में, एक हाइपोथेटिकल ये एक सिनेरियो है, तो उसके अंदर ये पाकिस्तान को एनुअलाइज्ड कॉस्ट $50 बिलियन से ज़्यादा हो सकती है। सो ये ज़ाहिर है ये कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड नंबर्स हैं, और चूंकि हम एक एक्टिव उसके अंदर हैं, वॉर जोन में हैं, और अगरचे अभी तक फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि जंग बंदी का एक प्रोसेस जारी है, लेकिन साथ ही साथ हमें देखते हैं कि दोबारा वहाँ पर स्ट्राइक्स हो रही हैं। तो ये हमारी रिपोर्ट का एक बुनियादी मकसद दिखाने का ये था कि पाकिस्तान अगर जो इस वॉर में बराह रास्त शामिल नहीं है, लेकिन हम उसके असरात अब बहुत ज़्यादा हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती रही तो हमारी मईशत के लिए मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे, और चैलेंजेस बढ़ भी रहे हैं। अभी जो सूरत हाल पैदा हुई हुई है, मैं उस्मान साहब आपकी तरफ आऊँगा। उस्मान साहब, हम पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, और इसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को 10 से 68 अरब डॉलर नुकसान का खदशा है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने जिक्र भी किया अभी। अगर दूसरी जानिब हम अदाद शुमार को देखें तो एक्सपोर्ट में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। अब माली साल के अख्ताम तक बरामदात को कितना नुकसान हो सकता है, आपको क्या लगता है? जी थैंक यू मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका सवाल है कि जो इस वक्त हमारी मईशत है पाकिस्तान की, उस पे जो इस वॉर का, कॉन्फ्लिक्ट का असर है वो कैसे अनफोल्ड होगा। और ये हमने देखा कुछ दिन पहले भी, जब हमने अपने पूरे मुल्क में पेट्रोल पंपों पे लाइनें देखी, और मुसलसल हम एक महंगाई की तरफ मामलात को जाता देख रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, हमारा एनर्जी कॉस्ट ओवरऑल बढ़ती जा रही है। और जाहिर है उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा इशू हम इस वक्त फेस कर रहे हैं वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस का है। हमारी सप्लाई चेन्स, इंपोर्ट जो
بیسڈ انڈسٹری ہے اور ہماری زیادہ تر ایکسپورٹ انڈسٹری بھی ایکچولی امپورٹ بیسڈ ہے. ہم کافی زیادہ خام مال امپورٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو لہٰذا چونکہ وہ بھی نہیں آ پا رہا ڈیو ٹو لاجسٹیکل ایشوز, تو اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بھی گر رہی ہے. اور یہ جو رپورٹ آئی ہے اس نے بالکل اس چیز کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ جو ہماری منتھلی آلدو ایکسپورٹ نے لاسٹ منتھ تو ریباؤنڈ کیا ہے, 10 منتھس میں تو وہ لو ہے اگر فسکل ایئر کے فرسٹ 10 منتھس میں ہم دیکھیں, لیکن اس اپریل میں اس نے تھوڑا ریباؤنڈ کیا تھا 9 to 10%, لیکن جو ہماری امپورٹ ہے وہ آلموسٹ 30% منتھلی بڑھی ہے. ظاہر ہے اس میں سب سے بڑا ہمارا امپورٹ بل آئل کا ہے, اس کی بہت بڑی امپورٹ ہے, اور ظاہر ہے جو باقی ہماری انڈسٹری ہے جو چیزیں امپورٹ کرتی ہے, تو اب ہمارا ڈیفیسٹ بڑھ چکا ہے. اور آنے والے دنوں میں ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت ہائی انرجی کاسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم جو ہے لوڈ شیڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں ہو رہی ہے, انڈسٹریل بھی ہو رہی ہے, اور انڈسٹریل ایکٹیویٹی اور آؤٹ پٹ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری ظاہر ایکسپورٹس ہرٹ ہو رہی ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہی ہے. کائبور ابھی ہم نے دیکھا بڑھا دیا گیا 1%, اس کی ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ گیا, آپ نے دیکھا اسٹاک مارکیٹ نے بھی نیگیٹیولی ریئیکٹ کیا, بزنس کمیونٹی بھی اس کو ایک ہائپر انفلیشن اور اسٹیگفلیشن کے تناظر میں دیکھ رہی ہے کہ ایک آنے والا ٹائم ہائر انفلیشن, ہائر ان امپلائمنٹ اور لوور گروتھ کا ہوگا. تو یہ ایک ایشو جو ہے وہ بہت شدید ہمارے سامنے آتا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریمیٹنسز دیکھیں, ہماری ایکسپورٹ بھی ہرٹ ہوگی آنے والے دنوں میں, اور ہماری ریمیٹنسز, ہماری 50% سے زیادہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ گلف سے آتی ہیں, جس میں سعودی اور UAE نمبر 1 پہ ہیں, اور ہمارا انفارچونیٹلی وہاں جو ہے وہ انسکلڈ لیبر ہے, وہ لیبر ہے جو ڈے ٹو ڈے کماتی ہے, اور وہ لوگ وہاں پہ اس وقت نہیں اس طرح سے ڈیو ٹو اکنامک ایشوز وہاں نہیں کام ہو رہا اور وہ نہیں کما پا رہے, تو آنے والے دنوں میں ہماری ریمیٹنسز بھی گریں گی. تو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ پہ ریمیٹنسز بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہمارا اس طریقے سے ٹریڈ ڈیفیسٹ پھر بڑھتا چلا جائے گا. ڈاکٹر علی صاحب, یہاں پر ایک چیز آپ کلیئر کیجئے گا, جب آپ نے قائمہ کمیٹی خزانہ کو یہ بریفنگ دی اس رپورٹ کو لے کر, یہ اعداد و شمار ان کے سامنے رکھے, تو کمیٹی ارکان کا اس پر کیا موقف تھا؟ انہوں نے آپ کی ان باتوں سے جو اعداد و شمار پیش کیے گئے اس رپورٹ میں اس سے اتفاق کیا؟ جی, قائمہ کمیٹی کے اراکین نے کافی توجہ سے یہ پریزنٹیشن کو سنا اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے یعنی اتفاق کیا یا اس سے اختلاف کیا, لیکن انہوں نے ایک تشویش کا اظہار ضرور کیا اس لحاظ سے کہ جو معیشت کو جو خطرات ہیں, جو شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں, تو کیا حکومت اپنے اقدامات کے ذریعے اس کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. اب اس پہ ظاہر لائے عمل یا اس کے اوپر جو موقف ہے وہ حکومت کے وزراء ہی زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں, لیکن ہمارے سیشن کا مقصد یہ تھا کہ کمیٹی کے ممبرز کے آگے جو ایک غیر جانبدارانہ طریقے سے ایک معاشی تجزیہ پیش کیا جائے اور ان کے سامنے بتایا جائے کہ ہمیں کہاں سے خطرات معیشت کو درپیش ہیں اور ان کو ہم کیسے ان کی پیش بندی کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو بالکل تاکہ ڈاکٹر صاحب اس پر کوئی ایکشن لیا جا سکے. عثمان صاحب, اس وقت ظاہر ہے جو سچویشن ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے مشرق وسطیٰ کی صورتحال, لیکن اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مارچ اپریل کے مقابلے میں بہتری آئی ہے, ہم نے ایسا تو دیکھا ہے. فریٹ چارجز میں بھی ہم نے دیکھا کہ کمی ہوئی ہے. پہلے کی صورتحال پر واپس آنے میں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ صورتحال سیٹل ڈاؤن ہو بھی جاتی ہے تب بھی کافی وقت لگ سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل یہ اپریل کے جس طرح ہم نے دیکھے کہ تھوڑی سی سچویشن بہتر ہوئی اور ہم نے بھی دیکھا کہ ہماری ایکسپورٹ بھی تھوڑی بہتر ہوئی اور لاجسٹک کاسٹ اور کچھ اس میں ریلیف آیا. لیکن دیکھیں آج پھر ہم جو خبریں دیکھ رہے ہیں اور کل سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ پھر یہی آ رہی ہیں کہ جو اٹیکس ہیں وہ دونوں طرف سے شروع ہو چکے ہیں. اور یہ مہینہ دیکھیں آل ڈیپینڈز آن کہ آج آگے انفولڈ کیسے کرتا ہے منتھ آف مئی. اگر تو یہ کانفلکٹ مزید آگے گھمبیر ہوتا ہے, ریزولوشن کی طرف نہیں جاتا, تو ڈیفینیٹلی اکانومیز گلوبلی سفر کریں گی اور یہ سچویشن ورس ہوگی. مجھے فی الحال تو یہ جو بہتری نظر آئی ہے ہمیں ان ٹرمز آف لوور لاجسٹکس, اور ہم نے جو تھوڑا سا اپریل میں ایز آؤٹ دیکھا وہ ڈیو ٹو سیز فائر تھا, جو دو ہفتے کا سیز فائر پاکستان نے جس میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اب وہ سیز فائر جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. آج سے یہی لگ رہا ہے کہ شاید دوبارہ سے صورتحال دوبارہ
ایک کانفلکٹ کی طرف چلی جائے. اسٹریٹ آف ہرمز آج بھی بند ہے, آج بھی سنا ہے کہ ادھر جو ہے موومنٹ نہیں ہے. امریکہ نے اب ایک پروگرام شروع کیا ہے, ایک ملٹری ایکسرسائز جسے وہ کر رہا ہے, لیکن کتنی کامیاب ہوتی یہ نہیں پتا. تو اٹ آل ڈیپینڈز آن جیو پالیٹکس. اگر یہ مہینہ بھی ورس جیو پالیٹکس سچویشن کی طرف لے کے گیا ہمیں اور کوئی ڈیل ہماری نہ ہوئی جو ابھی تک نہیں ہو رہی, تو پھر تو سچویشن مجھے آگے ورس لگ رہی ہے. اور اس میں دیکھیں ہمارا سب سے بڑا ایشو اس وقت یہی ہے کہ ہماری اسٹریٹ آف ہرمز سے جو پیچھے سے آئل سپلائی ہے وہ اس طرح سے نہیں آ پا رہی. پاکستان لیتا بھی آئل ڈیفرڈ پیمنٹس پہ ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس وقت جو سپلائی چین ڈسرپشنز ہیں, اس کے ساتھ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ چل نہیں پا رہی. انڈسٹری کے پاس خام مال ہی نہیں ہے, انڈسٹری آگے بیچ نہیں پا رہی, چیزیں نہیں اس کے پاس پہنچ پا رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو اس وقت رائزنگ ہمارا کائبور انوائرمنٹ ہے, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ وہ جو 10.5 سے 11.5 اس وقت کائبور کر دیا گیا ہے. بالکل بالکل عثمان صاحب, لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی کچھ مثبت خبر آ رہی ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے جو معیشت ہے جس طرح سے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اس سے بھی ہم بچ سکیں گے. معیشت کو خطرات کے جو اعداد و شمار اس رپورٹ میں سامنے آئے ہیں وہ واقعی بہت خطرناک ہیں, لیکن حکومت کی اگر ہم بات کریں کیا اقدامات تجویز کریں گے آپ اس کو لے کر کہ اکانومی کو نقصان سے ہم بچا سکیں؟ اور حکومت کی جو پھر اس کے ساتھ ساتھ آسٹیرٹی میئرز ہیں اس سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ فرق آ رہا ہے؟ پھر فسکل آؤٹ لک پر بھی آپ نے ویل مینج لکھا ہے اس رپورٹ میں. دیکھیں جو اگر ہم حکومت کے جو آسٹیرٹی میجرز ہیں اس کو دیکھیں, ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی اپڈیٹڈ نمبرز ایک ایسٹیمیٹ کی شکل میں, ایک تخمینے کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے جائیں. اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس آخری کا جو کوارٹر ہے, جو ہمارے فسکل ایئر کا آخری کوارٹر ہے, جو حکومت کے اقدامات ہیں اس کے نتیجے میں کوئی 15 سے 20 ارب روپے کی بچت ممکن ہے, کیونکہ حکومت نے بجٹ کٹس لگائے ہیں, سیلری کے اوپر کٹس لگائے ہیں, جو نئی پرچیزز ہونی تھی ڈیوریبل گڈس کی, گاڑیوں کی, وہ بین ہو گئی ہیں. تو اس طرح کے کافی سٹیپس لیے گئے ہیں, لیکن اس کا جو فسکل امپیکٹ ہے وہ حکومت کا اگر آپ اوور آل خرچہ دیکھیں تو تقریباً 1000 ارب روپے کے قریب ہے. اس کے مقابلے میں 15 سے 20 ارب روپیہ شاید بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا, لیکن اس کی ایک علامتی اہمیت ہے. اس کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ افیکٹو اسٹریٹجی ہوگی وہ جو مشکل فیصلہ ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں جہاں پر حکومت بزنس میں عمل دخل دے رہی ہے, وہاں ہم ہر سال کم سے کم 1000 ارب روپیہ ان کو مینٹین رکھنے کے لیے مختلف مدوں میں خرچ کر رہے ہیں. یہ وہ ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے جو جس پر قابو پانا بہت ضروری ہے, جہاں سے ہمارے جو فسکل ڈسپلن جہاں سے خراب ہو رہا ہے. سو جہاں آسٹیرٹی ضروری ہے وہاں ساتھ ساتھ یہ بڑے فیصلوں کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے. تو امید ہے کہ یہ جو جس بحران کا سامنا ہے پاکستان کو بھی اور پاکستان کے علاوہ باقی بھی معیشت باقی ملکوں کو بھی, تو پاکستان کے حوالے سے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے ان معاملات کو ایڈریس کر سکتے ہیں, اپنی ایکسپورٹ اسٹریٹجی بہتر کر سکتے ہیں, انرجی کی جو ہماری پالیسی ہے اس کو زیادہ ڈائیورس کر سکتے ہیں. اس وقت ہماری ڈپینڈنسی ہے 1-2 سورسز کے اوپر ہے, اس کو ہم زیادہ ڈائیورس کر سکتے ہیں. ہم نے سولر کے اوپر اچھا کام کیا ہے پاکستان نے بحیثیت مجموعی, لیکن اب اس سولر کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اکانومی کو ری شیپ کر سکتے ہیں, ان اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لاسٹلی عثمان صاحب, پاکستانی ایکسپورٹس میں ہم دیکھیں تو ایران جنگ سے پہلے بھی خاطر خواہ کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تھا اور حکومت انڈسٹری کو مراد بھی دے رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ بجلی کو سستا کیا گیا, پھر ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کی شرح کو بھی کم کیا گیا, لیکن ایکسپورٹس کی صورت میں فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا. کیا اس کی کچھ ذمہ داری ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں جو اب تک ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اپنی انڈسٹریز کو؟ جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر ہم ایران وار سے پہلے کی سچویشن بھی دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ پازیٹیو صورتحال نہیں ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے, اور یہ بہت عرصے سے ہماری یہی ایک جس کو کہہ لیں ڈیلیما رہا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بڑھ رہی, اور ہم ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہماری ایک ایکسپورٹ باسکٹ بھی لمیٹڈ ہے اور ایکسپورٹ کی منڈیاں بھی لمیٹڈ ہیں. ہم 5-6 پروڈکٹس پہ ہی فوکس کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے,
वही सेक्टर्स हमें एक्सपोर्ट में नज़र आते हैं। और मंडियां भी जो हैं वो लिमिटेड ही हैं। हम GSP प्लस के ज़रिए यूरोप को माल भेज देते हैं, हम अमेरिका टेक्सटाइल हमारी चली जाती है। लेकिन अगर हम रीजन में भी देखें तो हम एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं है। और मैं हमेशा ये कहता था कि अगर आपने एक्सपोर्ट का पावर हाउस बनना है, और दुनिया में आप अगर उन ममालिक को देखें जो एक्सपोर्ट में अपना नाम जिनका है और लीडिंग एक्सपोर्ट के कंट्रीज़ माने जाते हैं, वो पहले रीजनल एक्सपोर्ट पावर बनते हैं, अपने रीजन में अपना लोहा मनवाते हैं, फिर ग्लोबली आप उनको देखते हैं। हमारा उल्टा हिसाब है, हमारी रीजन में बिल्कुल प्रेजेंस नहीं है। हम अगर सेंट्रल एशिया की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, फार ईस्ट एशिया की बात करें, इवन अफ्रीका की बात करें, तो हमारी प्रोडक्ट्स वहाँ पे नहीं गई हुई। और हम लोग टेक्सटाइल बेचते हैं अमेरिका और यूरोप को, अच्छी बात है, लेकिन हमें रीजन को फोकस करना चाहिए। और आज की ये जो वॉर है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। वो कहते हैं ना जी, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो इस क्राइसिस में हमारी एक यूनिक पोजीशन है। डेफिनेटली हमारे जो बिजनेसमैन है, आपने बात की, वो भी टू बी हमारी इंडस्ट्रीज टू बी ब्लेम टू सर्टेन एक्सटेंट है कि वैल्यू एडिशन हमने नहीं की। जिस सेक्टर में बात करें, टेक्सटाइल में आप बात करें, आप और एग्रीकल्चर में बात करें, आप जिस सेक्टर की बात करते हैं उसमें यही हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू एडिशन नहीं हुई, जिसकी वजह से हम अपनी जो एक्सपोर्ट मार्केट है बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया कि